قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم پڑھیں گے 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک سے یہ شروع ہوتا ہے اور اس میں 11 صورتیں ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، مدثر، قیامہ، الانسان، المرسلات۔ تو اس میں اکثر پیغمبر اسلام کی حقانیت، صداقت، آپ کے تذکرہ خیر ہے اور آخرت کا ذکر ہے، نبیوں کو سچا کہنے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان بیان کی گئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو لکھتی ہے اور جو لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم کھا کے بڑی بات کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی علیہ السلام آپ بہت بڑے خلق کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ کو تنگ کیا گیا اور آپ کو تانے دیے گئے اور مجنون اور شاعر کہا گیا اور آپ کو بہت ہی زج کر دیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق میں ہیں، آپ ان کا جواب نہ دیں، اور آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان میں سے کون دیوانہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کا مداہنت کا شکار ہو جائیں توحید کے معاملے میں، ان کے شرک کو برا کہنا چھوڑ دیں، ان کے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، تو پھر یہ بھی مداہنت کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ اللہ نے فرمایا نہیں، مداہنت نہیں، مدارات دل جوئی یہ عین مطلوب ہے، لیکن مداہنت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کسی بھی دھوکے باز، قسمیں کھانے والے اور تانے دینے والے اور غیبت کر کے غیبتوں سے فساد ڈالنے کے لیے چلنے والے اور خیر کو روکنے والے، حد سے بڑھنے والے گناہ گار اور ولد الزنا، بے حیائی کا مارا ہوا زنیم کی آپ بات نہ کریں۔ ولید بن مغیرہ اور کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی جس کو اتنی گالیاں پڑی ہیں، دیکھیں اتنی برائی کہی گئی اس کی۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور اس پہ جب آیتیں رب کی پڑھی جاتی ہیں کہتا ہے پہلے قصے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، یہ بڑا عزت والا ہے، اس کی خرطوم ناک پہ ہم داغ لگائیں گے قیامت کے دن، تو کتنا برا چہرہ لگے گا۔ اور اس میں اصحاب الجنہ کا قصہ ہے، باغ والوں کا، جنہوں نے کہا قسم سے آج کوئی فقیر نہ آنے پائے، پہنچو اپنی کھیتی کاٹیں۔ بخل کیا، جب دیکھا تو جلی کٹی پڑی تھی، اس نے کہا ہم رستہ بھول گئے۔ انہوں نے ان سے قال اوسطہم، ان میں سے ایک بڑے دنا نے کہا، اوسط دنا عظیم، کہ تم رستہ نہیں بھول گئے، تم نے ظلم کیا ہے، انا کننا ظالمین، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے یہ زیادتی ہم نے اپنے اوپر کی ہے۔ پھر متقین کے لیے جنت ہوگی۔ متقین، پہلے جب بخل کا ذکر ہے تو یہاں متقین سے مراد خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کیا کوئی شریک ہیں جو ان کو سچ کی خبریں دیتے ہیں؟ یوم یکشف عن ساق، جب قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور قیامت کے دن سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے، سب گر پڑیں گے سجدے میں سوائے ان کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی پشتیں تختہ بن جائیں گی لوہے کا، وہ نہیں سجدہ کر سکیں گے اور ذلت ان کے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی طرح جلدی نہ کرنا جس طرح مچھلی کے پیٹ میں جانے والے نے کی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے، اور ان کو مچھلی نے پھر باہر پھینکا جب صحرا میں سمندر کے ساتھ ساحل پہ، تو اس وقت وہ ملامت کیے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا نا، اور فرمایا کہ یہ کفار آپ کو اتنی بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کو پھسلا کے پھینک نہ دیں جو ہی اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اور کہتے ہیں مجنون ہیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، آپ پریشان نہ ہو، یہ تو عالمین سارے جہانوں کے لیے ایک ذکر ہے، تذکیر ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، حق ہو جانے والی، قائم ہو جانے والی، واقعہ ہو جانے والی قیامت۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ سمود اور عاد نے بھی اس پھڑپھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ سمود کو جو تباہ کر دیا گیا، اور عاد کو ریح صرصر عاتیہ بریح صرصر عاتیہ، ایسی سخت تیز ٹھنڈی ہوا سے جو سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن چلائی، حسوماً جو ٹکڑے ٹکڑے کرتی چلی جاتی تھی۔ فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور قوم عاد ایسی پڑی ہوئی تھی مردار جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے کھوکھلے پڑے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کچھ بھی بچا؟ اسی لیے عاد اور سمود کا لٹریچر بھی نہیں بچا۔ فہل تری لہم من باقیہ، قرآن کہتا ہے کہ کیا کوئی ان میں سے کوئی بھی ان کی باقیات آپ تک پہنچی ہے؟
بس ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر اور پہاڑ بچے ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر فرعون آیا، اس نے بھی جھٹلایا، نبیوں کو اس نے جھٹلایا، اور پھر ذکر کیا کہ جب پانی چڑھ گیا ان کے اوپر اور پھر آپ کو ہم نے کشتی پہ اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر اس کو تذکرہ نصیحت بنایا، پھر پھور پھونکا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے قیامت کے دن، اور جنتوں میں جائیں گے، نیک لوگ کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، آؤ پڑھو تو صحیح، یعنی اچھلے گا بندہ قیامت کے دن خوشی سے، جیسے کہ آؤ میں فرسٹ آ گیا ہوں کلاس میں، بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، سب سے پہلے وہ اپنے عمل کا ذکر نہیں کرے گا، اپنے ایمان کا کرے گا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ میرا حساب ہو کر رہے گا، وہ عزتوں والی زندگی میں ہوگا جہاں جنتیں اور خوشیں نزدیک نزدیک ہوں گے، کھاؤ پیو بہت ہی خوب کھاؤ اور پیو، کیونکہ جو دنیا میں تم نے اچھے کام کیے اس کا یہی بدلہ ہے۔ اور دوسرا بدبخت جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، کاش میری موت میرا خاتمہ کر دیتی، نہ مال کام آیا نہ سلطنت۔ کہا جائے گا پکڑ لو اور اس کو بیڑیوں اور سنگلوں میں جکڑ دو، سنگل نہیں ہوتے زنجیریں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو روسٹ کر کے رکھ دو جہنم میں، اللہ اکبر، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک ایسی لمبی زنجیر جو اس کے منہ کے ڈال کے پشت سے نکال کے اس میں دانے کی طرح پرو کر کے اس کو روسٹ کر دو جہنم میں، کہ جس کے 70 ہاتھ یعنی 100 فٹ سے بھی لمبی زنجیر۔ یہ کہتا تھا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا مسکینوں کو۔ اللہ نے دیکھو کتنی بات کی کہ کبھی مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، اور آج اس کا کوئی قریبی دوست نہیں، گندگی کھائے گا یہ جہنم کے اندر، اور یہاں جہنمیوں میں برے لوگ ہی آتے ہیں جہنم میں، اور تم قسم ہے ہمیں دیکھے اور اندیکھے کی، اللہ اکبر، انہ لقول رسول کریم، یہ عظیم المرتبت عزت دار بھیجے ہوئے کا قول ہے، یعنی وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں، تم سمجھتے نہیں، ورنہ ہی کسی کاہن کی باتیں ہیں، رب العالمین کی طرف نازل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی ہمارے اوپر جھوٹ گھڑتا، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے اس کو کھینچ کر کے اس کی شاہ کاٹ ڈالتے، اور کوئی ہم سے اس کو بچا نہ سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں بہت سے جھوٹے بھی ہیں، اور یہ قرآن حسرت بن جائے گا کافروں کے لیے، یہ حق یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کی تسبیح کریں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، معارج کا مطلب ہے چڑھنا، آسمانوں پہ سیڑھیاں۔ سأل سائل بعذاب واقع، کسی نے پوچھا کہ عذاب واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، اللہ فرماتے کافروں سے تو وہ دور نہیں ہوگا، من اللہ کی طرف سے آئے گا، ذی المعارج، درجات اور بلندیوں اور سیڑھیوں والا رب، بلند ہے نا، اوپر فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اس ایک دن میں اللہ کے فرشتے اس کی طرف عروج کر کے صعود کر کے جاتے ہیں، اور روح امین بھی کانا مقدار ہو، جس دن کی کتنی لمبی مقدار ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو جاؤ، یہ تم پہ دن سے لے کر شام تک گزر جائے گا، اللہ اکبر، فاصبر صبرا جمیلا، ہے نبی پاک آپ صبر کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑی دور ہے، یہ بہت قریب ہے، پہاڑ اس میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور کوئی غیر دوست کے کام نہیں ہے، مجرم کہے گا اس دن بڑے خطرناک باتیں ہیں یہ۔ اب یہ آپ غور کریں کہ اس دن قیامت کے دن جہنم میں پھنسا ہوا کیا کیا کہے گا، نہ دوست نہ بہن نہ بھائی نہ باپ نہ خاوند نہ بیوی نہ دوست نہ محبت کرنے والے، سب کو پھنسا دے گا، کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قرآن میں یومئذ 2 دفعہ آتا ہے، ایک 12ویں پارے میں اور ایک یہاں پہ، باقی یومئذ آتا ہے۔ کہے گا کہ میرے بیٹوں کو پکڑ لو، آج سب سے زیادہ انسان کو بیٹے عزیز ہوتے ہیں، ان کی خاطر وہ جان بھی دے سکتا ہے، وصاحبتہ، اللہ اکبر، اور کہتا ہے میری بیوی کو پکڑ لو، اخی، کہے گا میرے بھائی کو پکڑ لو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور کہے گا جس خاندان نے مجھے پناہ دے رکھی تھی، جو میرا دست و بازو تھے، اس کو بھی پکڑ لو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور کائنات بھر کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے نجات دے دو۔ اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان، قیامت کے دن عذاب اتنا سخت ہے، کہتے ہیں دیکھ لیں گے، جائیں گے تو دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لو گے، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جلد کو اکھاڑ پھینکنے والی، تدعو من ادبر وتولی، جو بھاگ کے پلٹنا چاہتا اس کو کھینچ لیتی ہے، وجمع فاوعى، اس کو بھی کھینچ لیتی ہے جو مال جمع کر کے گنتا رہتا ہے، ان الانسان خلق هلوعا، انسان بے صبرا پیدا ہوا، اذا مسه الشر جزوعا، جب غم مصیبت پہنچتی ہے تو جزع فزع کرتا ہے، واذا مسه الخير منوعا، جب مال ملتا ہے تو اس کو روک لیتا ہے، الا المصلین، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا، جس کے اندر جلد بازی ہے اس کا علاج نماز ہے، جس کے اندر جلد بازی ہے، انسان بے صبرا جلد باز،
بہت ہی جلد باز بے صبر الا المصلین، مگر نمازی ایسے نہیں، کیونکہ نماز صبر سکھاتی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال میں حق ہوتا ہے سائل کا، محروم کا، جو قیامت کو سچا کہتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، فرمایا اس کے علاوہ جو زیادتی کریں گے وہ بہت ہی حد سے بڑے ہوئے ہیں، امانتوں کی اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک، تو یہ ہیں کون اتنے اچھے لوگ، فی جنات مکرمون، ان کا پروٹوکول ہوگا جنتوں کے اندر۔ کافر دیکھو دائیں بائیں بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جنت ملے گی، کلا ہرگز نہیں، ہم جانتے ہیں ان کو ہم نے ایک نطفہ حقیر سے پیدا کیا ہے، قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، مشرق اور مشرق، دو مشرقیں، مشرق اور شمال، اور دو مغرب میں جنوب اور مغرب، ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر مخلوق کو لے آئیں، ان کو چھوڑو بحث کرتے پھر رہے ہیں، قیامت کے دن اپنی قبروں سے بھاگ کے اس طرح نکلیں گے جیسے ایک نصب کی ہوئی چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو آواز دینے والا فرشتہ ہے، نظریں نیچی ہوں گی، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ تھا، جو قیامت کا ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے نام کی صورت ہے، جیسے حضرت یوسف کے نام کی، حضرت ابراہیم کے نام کی، حضرت یونس کے نام کی، ایسے حضرت نوح 950 سال جنہوں نے تبلیغ کی، ان کا اللہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ لے، تو انہوں نے فوراً کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے قوم میں واضح ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو میری نہیں، واتقوہ، رب سے ڈرو، واطیعون، لیکن اطاعت میری کرو ساتھ ساتھ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے طرح طرح سے دعوت دی، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے شب و روز دعوت دی اپنے قوم کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ میری دعوت سے سن سن کے بھاگتے چلے گئے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب میں نے ان کو دعوت دی کہ رب ان کو بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، کپڑے اوڑھ لیے اور متکبر بن کے کھڑے رہے، اور پھر ان کو میں نے سرعام دعوت دی، پھر ان کو میں نے چھپ چھپ کے دعوت دی، پھر میں نے فردن دعوت دی، یعنی نوح علیہ السلام سے دعوت کے اسالیب سیکھیے۔ میں نے کہا استغفار کرو، رب بارشیں دے گا، بیٹے دے گا، جنتیں باغ دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ہو کیا گیا کہ رب کی تم عزت کرنے کو تیار نہیں، تم نے سورج چاند دیے، زمین بچھائی، طرح طرح کے راستے دیے، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ انہوں نے میری بہت نافرمانی کی ہے، اللہ اس کے بعد اگر تو ان کو کچھ دے گا تو یہ خسارہ ہی خسارہ، مال بھی دولت بھی، بڑا بڑا مکر کیا ان کو، قال لا، تو انہوں نے کہا کہ ود سوا یغوث یعوق نصر، 5 بت ہیں، ہرگز نہ چھوڑنا ان کو، انہوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا، یا اللہ غرق ہو گئے سب۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، 950 سال تبلیغ کر کے بد دعا دی، اور نبی کی بد دعا تو پھر لگ جاتی ہے، یا اللہ ان کا بچہ نہ چھوڑنا، اگر ان کا کوئی بچہ بھی پیدا ہو گیا تو وہ بھی کافر ہی پیدا ہوگا، جو نوح علیہ السلام کا عظیم تجربہ تھا۔ پھر وہ طوفان آ گیا اور اللہ نے منظور کر لیا، انہوں نے کہا میرے مومنوں کو اور میرے والدین کو بخش دے، اور ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد کر دے، ایسا ہی ہوا، طوفان نوح آ گیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، جنوں نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ اے نبی اسلام آپ فرمائیں کہ میری طرف وحی کی گئی اور جنات کی ایک قوم نے آ کے وہ قرآن سنا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب و غریب کتاب سنی ہے، یہدی الی الرشد، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا به، اور ہم اس پہ ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ پتہ چلا جنات میں مشرک بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے لڑکے لڑکیوں کو چمٹ کے تنگ بھی کرتے ہیں، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ طہارت کا زیادہ خیال رکھیں۔ اور جنات نے توحید کی باتیں کی، اور کہا ہمارے بھی فرقے ہوتے ہیں، اور پہلے انسانوں سے ہم ڈرتے تھے، پھر انسان ہم سے ڈرنے لگ گئے۔ کسی جنگل میں مشرک جاتے تھے اور کہتے تھے اس جنگل کے جن سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو جنوں کی شاہ مل گئی، وہ مسلمانوں کو، وہ لوگوں کو ڈرانے لگ گئے۔ پہلے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، انسان کا علم جنوں سے زیادہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جن کہتے ہیں ہماری پرواز آسمانوں تک ہے، ہم نے دیکھا کہ آسمان پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہرے داروں کی ضرورت نہیں، لیکن سسٹم ہے رب کے پاس، پہروں سے غافل نہیں رہتے ہوتے، پہروں سے غافل نہیں رہتے ہوتے، نہ گھروں میں، نہ اداروں میں، نہ افواج میں، نہ ملک و ملت میں۔ اور کہتے ہیں ہم جب بھی کہیں کوئی فرشتوں سے کوئی چیز چھیننا چاہتے تھے جو خبر تو ہمارے پیچھے صاحب ثاقب لگ جاتا تھا، اور کہتے ہیں ہمارے اندر نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم ایمان لے آئے تو ہم نے سن لیا قرآن کو، ایمان لے آئے، اور جو ہمارے اندر مسلمان ہیں وہ تو سیدھی راہ پہ ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنایا پڑے گا، اور اگر جو سیدھی راہ پہ چلیں گے ان کو ٹھنڈا پانی ملے گا پینے کے۔ اور اس کے اینڈ پہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں سب رب کی ہوتی ہیں، کسی بندے کی نہیں ہوتی۔
اگر رب کی مسجد ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہ منع کر دیا اللہ نے. کیسے پکار سکتے ہیں بھائی؟ عبادت ہے اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی نا. اور جب نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مشرکین جو ہیں وہ کہتے ہیں قریب ہے کہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور مار ڈالیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رب کی طرف رب کو بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، اور رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ دعوت عبادت اور عبادت غیر اللہ کی نہیں کرتا. اور انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے لوگوں میں تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا. قرآن میں لکھا ہے، قرآن سے تو نہیں ہم نکال سکتے. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور نبی پاک جو عقیدہ سکھاتے تھے اس پہ خود بھی کاربند تھے. اور فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اگر اللہ نے مجھے پناہ نہ دی تو مجھے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور رب نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے دنیا کے ساتھ. اور وہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے فرشتوں اور رسولوں کے، جس پہ اوپر چاہے ظاہر کر دیتا ہے وحی کی شکل میں، اور جس کو جو بتانا چاہے بتا دیتا ہے. اور اللہ نے ہر چیز گن رکھی ہے. اس کے بعد سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر. آپ نے چادر اوڑھ کے سو گئے تھے نا، تو اللہ نے کہا اے مزمل، اے مدثر، سبحان اللہ، محبت ہے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی قیام کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات آدھی رات قیام کر لیں یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ کر لیں اور کم کر لیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا تھوڑا زیادہ کر لیں، 3 پہر کر لیں، اور تھوڑا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں. ہم آپ کے اوپر بڑا بھاری بوجھ قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں. بے شک رات کا جاگنا نفس کی شرارتوں کو روند ڈالنے والا ہے اور گفتگو سیدھی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جو چاہتا ہے کہ اس کی بات میں اثر ہو وہ قیام اللیل کرے. اے نبی علیہ السلام اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ دن کے وقت تسبیح کرنے کے بڑے مقامات اور اوقات موجود ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور بالکل سب سے کٹ آف ہو کے اللہ کی طرف رجوع کیا کریں سخت حالات میں. اس لیے جو داعی تہجد نہیں پڑھتا نا، وہ دعوت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بناؤ. کارساز وہی ہے، اور ان کی باتوں پہ صبر کرو، صبر جمیل کرو. ہم ان سارے ظالموں کو پکڑ لیں گے. زمین جب تھر تھرا اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور فرعون نے بھی ہمارے نبی موسیٰ کو لایا تھا، ہم نے کہا تھا ہم بہت بڑے سخت عذاب میں اس کو پکڑنے والے ہیں. نبی علیہ السلام پھر صحابہ کا ذکر. اللہ اکبر. تیرا رب جانتا ہے کہ آپ رات میں 2 حصے یا 3 حصے یا نصف قیام کرتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ رات کو قیام کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں تراویح کہاں ہے؟ دیکھ لو بھی رات کا قیام قرآن میں. واللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات کو آگے پیچھے اور مقدر اللہ کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا حساب نہیں پورا کر سکو گے. فتاب علیکم، اللہ تم پہ لوٹ آیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ دلیل ہے کہ جتنا قرآن ہو سکے اتنا پڑھ لو. قرآن جتنا ہو سکے نماز میں اتنا پڑھ لو. اللہ جانتا ہے کچھ مریض ہیں تم میں سے، کچھ اللہ کا رزق تلاش کرنے صبح محنت کرتے رہتے ہیں کسان وغیرہ، اور کچھ ہیں جو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے ساتھ جہاد کی برابری کا ذکر کیا. رزق حلال جہاد کے برابر ہے. اپنے بیوی بچوں کی عزت پالنے کے لیے رزق حلال جہاد ہے. جہاد سوچو اس بات پہ. فقرؤوا ما تیسر منہ، اور جتنا ہو سکے پڑھ لو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، جو تم آگے بھیجو گے سب بہترین شکل میں ملے گا. واستغفر اللہ، استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحیم ہے. اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کا مطلب ہی اوڑھنے والے. پہلی وہی آئی نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ چادر اوڑھ کے تھر تھراتے ہوئے گھر جا کے سو گئے، بخار ہو گیا. جبریل کو دیکھا تھا اصلی حالت میں، ڈر گئے. تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ میری جان نکل جائے گی، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اٹھا دو، دثرونی. حضرت خدیجہ نیک بیوی کا کردار. خامد جب مشکلات میں ہو تو بیوی بہانے نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، مزید نہیں تنگ کرتی. خدیجہ ام المومنین، ہماری سب سے پہلی ماں، ان کا کردار فرماتی ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ تقر الضیف، تقر الضیف، آپ کھانا کھلاتے مہمان کو اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں حق کی وجہ سے، لوگوں کے بوجھ دور کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور رشتہ داری جوڑتے ہیں. اور اللہ کے نبی کو سکون آ گیا اور سو گئے. اور اس کے مہینہ آپ پریشان رہے کہ کیا بنے گا. 1 مہینہ بعد وہی آئی، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اب ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کرو. اور یہ وہ جملہ الٹا پڑھیں تو پھر بھی سیدھا پڑھا جاتا ہے. ربک فکبر، الٹا پڑھیں ربک فکبر، ایک جیسے بنتا ہے. وثیابک فطہر، ایمان کا لباس صاف رکھنا اور ظاہری بھی. والرجز فہجر، بتوں کو نبذ کر چھوڑ دیں. ولا تمنن تستکثر، اور اخلاقیات یہ ہے
ظاہر اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ دعوت قبول کریں گے نا، کہ کسی پہ احسان کر کے زیادہ کی امید نہیں رکھنی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اللہ جب سور پھونک دیا جائے گا کافروں پہ، یہ دن بہت مشکل ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا مضبوط بیٹوں والے، مال والے، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں یہ لوگ. اور افسوس اس کو ہم ایسی پہاڑی پہ چڑھائیں گے جہاں تھک جائے گا. یہ سوچتا، پھر اس نے اندازہ لگایا، شاید ولید بن مغیرہ، اس نے اندازہ لگایا، پھر کہا بدبخت یہ ہوا، کیسے اندازے لگاتا ہے قرآن کے بارے میں، کیسا بدبخت ہے، ملعون ہے، قرآن کے بارے میں اندازے لگاتا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے، جن کا کلام ہے. پھر دیکھا، پھر تیور چڑھائے، پھر اس نے منہ بنایا، پھر آگے گیا، پھر تکبر کیا، پھر پیچھے. اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی آنیاں جانیاں اور اس کی جناب بے چینی کا اظہار کیا کہ یہ اتنا بڑا عربی کا عالم تھا، لیکن بڑا عرب تھا، شاعر تھا، مگر قرآن کے بارے میں سچ نہیں کہہ سکا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہنے لگا یہ تو چلتا چلتا آ رہا ہے پرانی نسلوں سے جادو. ان ھذا الا قول البشر، یہ بشر کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے سأصلیہ سقر، اس کو جہنم میں پھینکیں گے. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتہ جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، کچھ نہیں چھوڑتی پیچھے. لواحۃ للبشر، جلد کو اکھاڑ دینے والی. علیہا 19 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر. اور ہم نے ان کی تعداد اس لیے بنائی کہ لوگوں کی آزمائش ہو. جو ایک کہتا ہے 18 کو میں سنبھال لوں گا، 19واں تم سنبھال لینا. اندازہ کرو کافروں میں سے. اور مومن اس پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ رب کی طرف سے سب کچھ. قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی جب آگے پیچھے جائے، صبح کی جب روشن ہو جائے. یہ بڑی نشانیاں ہیں. نبی علیہ السلام بھی ایک بڑی نشانی ہے. اور ہر شخص پھنسا ہوا اپنے اعمال میں، مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے. پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کس نے پھینکا، تو مختصر ترین سٹوری سن لیں. قالوا لم نک من المصلین، دنیا کا سب سے مختصر قصہ کہ ہم نمازی نہیں تھے. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم شرک کرتے تھے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم کافر تھے، بے ادب تھے. ان کو یہ لگے گا نماز نہ پڑھنے کا اتنا گناہ ہے کہ گویا کہ ساری جہنم بے نمازیوں کے لیے. اس لیے مسلمان پرواہ نہیں کرتا نماز کی، یہ مذاق بنایا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھتی تو اسلام پڑھتے تو حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ کہتا ہے پھر ہم نہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز قرآن کے بارے میں بحثیں کرتے تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں وما یذکرون الا ان شاء اللہ، نصیحت تو وہی لے گا جس کو اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، تقوی اور مغفرت اللہ کے پاس. اس کے بعد سورہ قیامہ ہے. سورہ قیامہ 40 آیتوں میں مبنی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، نفس اللوامہ. اور کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں؟ ہم تو اس کے پورے برابر کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب جیسے برابر کر کے اللہ جانوروں کے کھر کی طرح برابر کر دے، کوئی چیز بندہ پکڑ ہی نہ سکے. اور بنانا اس کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی بالکل برابر ہو جائے، کوئی پہچان نہیں سکتا. ہر شخص کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہے. اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہو سکتی ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ آگے گناہ میں بڑھتا جائے گا. قسم نہیں. جب آنکھیں چندیا جائیں گی، سورج بے نقاب، سورج چاند جو ہے وہ اس کو گرہن لگ جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، دونوں کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا. آگ ہے کہ اور آگ بڑھکے گی، اور کہے گا یہ جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے ان کے خداؤں کو دیکھو دوزخ میں پھینک دیا. روئیں گے اس وقت کہ خدا ہی جا رہے ہیں تو ہم کدھر جائیں گے. اور انسان کہے گا این المفر، ہے آج راہ فرار کدھر ہے؟ کلا، کہیں نہیں ہے. لا وزر، کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا، تمہارے رب کی طرف جانا ہے. انسان نے جو آگے پیچھے کیا بھیجا وہ سب پتہ چل جائے گا. وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان اپنا خود نگہبان ہے، جانتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ 100 ہیلے بہانے گھڑے لیکن اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اے نبی علیہ السلام، آپ کی زبان مبارک کا ذکر، آپ جلدی زبان نہ ہلایا کریں. جب وحی پڑھی جائے ہم قرآن جمع کریں گے، اس کا پڑھا جانا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں آپ کے جبریل کے ذریعے تو آپ اس کو سنیں، فالو کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. بھائی بیان کدھر ہے؟ یہ تو قرآن ہو گیا، یہ تو اللہ نے ذمہ لے لیا جمع کرنے کا. آگے لکھا ہے کہ اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ حدیث ہے. وہ جیسے قرآن محفوظ ویسے حدیث. اور تم لوگ جلد بازی کو پسند کرتے ہو. کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کی طرف دیکھیں گے. کتنے بدبخت ہوں گے جن کے پشت توڑ دی جائے گی ضرب لگا کے، اور جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کوئی دم کرنے والا ہے. نہیں، آج جدائیاں ہو جائیں گی اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی. یعنی جب بندہ مرتا ہے تو کھینچ کے اس کی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھ جاتی ہے نا بعض کا، ٹینس ہو کے. آج تیرے رب کی طرف ٹھکانا ہے. افسوس ابو جہل پہ اور اس طرح کے لوگوں پہ. لا صدق ولا صلی فلا صدق ولا صلی، نہ سچ کہا اس نے، نہ سچا کہا نبی کو، نہ نماز پڑھی.
بلکہ جھوٹا کہا پلٹ گیا، پھر اپنے گھر کی طرف تکبر کر کے گیا. بدبختی اس کے لیے، اگین بدبختی اس کے لیے. کہتا ہے انسان کے اس کو ہم اس کو فضول پیدا کیا ہوا ہے، بے مقصد. یہ ایک نطفے کا قطرہ تھا، پھر اللہ نے اس کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں، پھر گوشت چڑھایا، پھر عورت اور مرد بنائے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اتنے پروسیس کر کے بنانے والا کیا مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ سوچو. پھر اس کے بعد سورۃ الانسان ہے، جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر کیا ایسا وقت نہیں آیا جب یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، ایک نطفے کا واٹر ڈراپ تھا. ہم نے انسان کو ایک مکس نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے سے، اور اس کو ہم نے سمیع و بصیر بنا دی. اس لیے سائنس نے بھی ثابت کیا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پہلے سنتا ہے پھر دیکھتا ہے. دیکھتا تو باہر آ کے نا، تو پہلے اس کی سماعتیں چالو ہو جاتی ہیں. اس لیے جو مائیں گانے سنتے ہیں ان کے بچے بھی یہی پسند کرتے ہیں، اور جو ماں پیٹ کے بچے میں اس کے بعد تلاوتیں سنیں تو ان کے بچے بھی قرآن پسند کرتے ہیں. تجربے کی بات. اور انسان کو دو رستے بتائے ہیں، شکر کرے یا کفر کرے. جو نیک ہیں وہ تو کافور کے بھرے ہوئے جاموں میں ٹھنڈے پانی پئیں گے، جنت سے چشمے چلیں گے. اور جو قسموں کو پورا کرتے تھے اور اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے، سخت دن سے ڈرتے تھے، مسکینوں کو کھانا، یتیموں کو، قیدیوں کو اللہ کی محبت کی خاطر کہتے تھے ہم کسی جزا کی امید نہیں رکھتے، اللہ سے ہمیں تھینک یو بھی نہ بولو، بس ہم اللہ سے لیں گے. اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی شر بہت پھیلا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں ان کو خوبصورت کر دے گا، چہرے تر و تازہ کر دے گا، اور صبر کے بدلے میں جنت اور ریشم عطا کرے گا. اس کے اوپر چارپائیوں پہ بیٹھ کے مزے کر رہے ہوں گے، نہ سخت سردی ہوگی، نہ ہی جنت میں سورج ہوگا جو تپش ڈالے ان کے اوپر. اور ہر درخت کے پھل قریب قریب جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر پلیٹوں میں، چاندی کے پلیٹوں میں اور شیشے کے برتنوں میں جام چھلکائے جائیں گے. اللہ اکبر. جس کو بھر بھر کے رب نے رکھا ہوگا، اور اس میں پئیں گے جس ایسے پانی، ایسے مشروب جس کے آخر میں ادرک زنجبیل کی آمیزش ہوگی. تو ادرک میں کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، جوڑوں کا درد ویسے ہی دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں ایک ایسا چشمہ بھی ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے. اور خوبصورت لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اوپر پھریں گے، غلمان کہیں گے ہاں جی ہمیشہ نظر آنے والے، ہمیشہ خدمتیں کرنے والے، ایسے ہوں گے جیسے جنت میں موتی بکھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب تم دیکھو گے اپنی بہت بڑی سلطنت انسان کو وہاں نظر آئے گی. ان کے کپڑے سندس اور استبرق اور ریشم کے سبز ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور سب سے اینڈ پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو شراب طہور پلائے گا، اللہ کی طرف سے پئیں جی، اللہ کی طرف سے. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ تمہارا بدلہ ہے اور بہت نیک کوشش ہے. ہم نے قرآن نازل کیا. نبی پاک صبر کریں، آپ کوئی نہیں، جنتوں میں پہنچ جائیں گے. رب کا تسبیح پڑھیں صبح و شام، رات کو تہجد پڑھیں، لیلا طویلا، لمبی رات کو. یہ جلد باز ہیں، جلدی جلدی عذاب لے رہے ہیں، ان کو بھی ہم پکڑ لیں گے، ان کے ہم پور پور توڑ کے نئے بنا سکتے ہیں. یہ قرآن نصیحت ہے. تم کیا چاہو، جب اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، اور جس کو چاہے اپنی رحمتوں میں شامل کرے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ان مشرکوں ظالموں کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، ہوائیں بیجی ہوئیں. والمرسلات عرفا، جو بیجی ہوئی ہوائیں ہیں پہچانی ہوئی. والعاصفہ العاصفات عصفا، اور شدید آندھی والی، ایک رحمت والی آندھی والی. والناشرات نشرا، اور جو پھیل جاتی ہیں رحمتیں. فالفارقات فرقا، اور فرق کرنے والی. کچھ اس میں فرشتوں کا بھی تذکرہ. فالملقیات ذکرا، اور اللہ کا ذکر لے کے آنے والے. عذرا او نذرا، ڈراتے ہوئے یا ایکسکیوز پیش کرتے ہوئے. انما توعدون لواقع، اتنی قسمیں کہا کہ جو تم سے وعدہ کیا وہ واقعہ ہو کے رہے گا. ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پہ تراڑیں پڑ جائیں گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، اور سب نبی جمع کر دیے جائیں گے. ان کہا جائے گا کیوں جمع کیے گئے؟ اس دن کے لیے جب فیصلے ہوں گے، اس دن کے لیے بربادی ہے ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. ہم نے پہلوں کو تباہ کیا، بعد والوں کو بھی کیا. اس دن کے لیے بربادی ہے، اس دن میں جو جھٹلانے والوں کے لیے. کیا تمہیں ہم نے ایک حقیر ماں پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ماں کے پیٹ میں برقرار رکھا، وہ ٹک نہیں سکتا تھا ایک وقت مقرر تک تاکہ بچہ بن جائے. فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ لگایا، ہم سے اچھا اندازہ کون لگا سکتا ہے. کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں کیا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے؟ اس میں پہاڑ بڑے بلند و برتر پہاڑ گاڑ دیے، اور تمہیں بہترین پانی کی نہریں جاری کر دی. اور جاؤ، تم نہیں مانتے تو 3 زبانوں والا، 3 سائے والا کوئلہ جہنم کا، اس کا تمہارا انتظار کر رہا ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ ہوگا کہ ٹھنڈک دے، لگے گا سایہ، اور ہوگا ابلتا ہوا پانی، آگ. یہ ایسے جہنم کے شرارے اٹھیں گے جیسے پہاڑوں جیسے اونٹ ہوتے ہیں، کل قصر پہاڑ ہوتے ہیں، اونٹ محلات ہوتے ہیں. کانہ جمالۃ صفر، جیسے کہ وہ یلو اونٹ ہیں پیلے صحرا میں. اتنے بڑے بڑے انگارے ہیں دوزخ کے. جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے.
اس دن تو بلایا نہیں جائے گا، ان کو بول بھی نہیں سکیں گے. یہ ہم نے پہلوں اور آخر والوں کو جمع کر دیا اس دن. لیکن متقین کے لیے کیا ہے؟ چشمے، سائے، پانی، پھل، کھاؤ پیو، جو عمل کیا تھا اس کا بدلہ ہے. اور جھٹلانے والوں کو کہا دنیا میں کھاؤ پیو انکم مجرمون، تم پکڑے جاؤ گے. اور کہا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے تھے. ان بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ جو حدیث میرے پاس یعنی قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، کیونکہ نبی کی بھی حدیث ہے نا، برابر چیزیں ہیں. یہ جو حدیث ہے، گفتگو ہے پیاری، اس کے علاوہ تم پھر کس پہ ایمان لاؤ گے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.